نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف عنہ کربته فلیفرج عن موسر۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر پوری امت کی رہنمائی کی ہے، ہر معاملے میں، ہر عمل کے اندر، ہر کام میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر چیز کا حل بتلایا ہے۔ تو آج کے چھوٹے سے کلپ کے اندر میں آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بتاؤں گا ایک ایسا عمل کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی پریشانیوں کا حل بتایا ہے۔ ایک پریشانی تو یہ کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دوسری پریشانی ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو دور کیوں نہیں کیا جاتا، اس سے ہمیں چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا حل بتایا ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کے اندر، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 133 کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت موجود ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور اس کے راوی بالکل ثقہ ہے، مسند روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان تستجاب دعوته، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہ کیا جائے، اس کی دعا کو اللہ قبول کر لے، جب بھی وہ دعا کرے اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے، وان تکشف عنہ کربته، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت پریشانی اگر اس کے اوپر زندگی میں کبھی آ جائے تو اس کو فوراً دور کر دیا جائے، اس کی دعا کی وجہ سے اس کی پریشانی کو ختم کر دیا جائے، تو اس بندے کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام کون سا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فلیفرج عن موسر، فرمایا کہ وہ بندہ یہ کام کر لے کہ اس کو محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، جاننے والوں کے اندر اگر کوئی بندہ تنگ حال نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے، تو اس کی مصیبت کو ختم کرے، اس کی تنگی کو ختم کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ جب یہ بندہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرے گا، اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اس کی تنگی کو دور کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، اس سے مصیبت کو ہٹا دے گا، اس کی پریشانی کو تعاون کر کے ختم کر دے گا، تو یہ دو کام، یعنی اس کی دعا بھی اللہ قبول کریں گے اس بندے کی، اور اگر کبھی اس بندے کے اوپر، اپنے اوپر کبھی اس کے مصیبت آتی ہے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین دور فرما دیں گے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، یعنی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا کبھی مصیبت آتی ہے تو اس سے چھٹکارا نہیں ملتا، تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے اپنے رب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، کیونکہ میں سچا مسلمان ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی تنگ حال، کوئی بھی مصیبت زدہ ہمارے آس پاس کو نظر آئے تو اس کی مدد اپنے حسب توفیق ضرور کرنی ہے۔ تو وما توفیقی الا باللہ۔